السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم بک نمبر 2 کا لیسن نمبر 5 آن ڈسٹرائنگ بکس کا سیکنڈ لیکچر کر رہے ہیں۔ اس چیپٹر کے رائٹر ہیں جے سی اسکوائر۔ جیسے کہ آپ کو پہلے لیکچر میں بھی بتایا جا چکا ہے کہ جے سی اسکوائر نے سوسائٹی کے ایک آئرنی کو، ایک بہت اچھے ایلیمنٹ کو ہائی لائٹ کیا ہے اور اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کیا ہے اس سے ریلیٹڈ۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں کتابوں کو جگہ دیتے ہیں بنا سوچے سمجھے کہ یہ ہمارے لیے اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے۔ ان کے مطابق یہ پبلک کی ڈیوٹی ہے، اگر کوئی کتاب جو ہے وہ یوزفل نہیں ہے، وہ ورتی نہیں ہے، وہ ویلیویبل نہیں ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پبلک کی ڈیوٹی ہے کہ ایسی کتاب کو ٹھکانے لگایا جائے یا ڈسٹرائے کر دیا جائے۔ اور ان کے مطابق، جو کہ کافی حد تک ٹھیک ہے ان کی بات، کہ صرف اچھی کتابوں کو، اچھے مواد کو اپنے گھر میں جگہ دینی چاہیے۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے کہ ہر مٹیریل، ہر نالج اویلیبل ہے بکس میں، نیٹ پہ۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو یوٹیلائز کیسے کرتے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہمیں اپنے گھروں میں کتابوں کو جگہ دینی چاہیے، لیکن اچھی اور یوزفل کتابوں کو جگہ دینی چاہیے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی کتاب ہے، جیسے کہ ان کے گھر میں بھی اکٹھی ہو گئی تھی، اگر کوئی ویلیویبل نہیں ہے بک، تو ایسی کتاب کو ٹھکانے لگانا آسان نہیں ہے۔ یہ اسی بات پر آج کا لیکچر جو ہے وہ تھوڑا سا آگے چلے گا۔ کہتے ہیں کہ بٹ اٹ از ناٹ آلویز ایزی ٹو ڈسٹرائے بکس۔ کتابوں کو ہمیشہ ڈسٹرائے کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ڈسٹرائے، تباہ کرنا، ٹھکانے لگانا، تلف کرنا آسان نہیں ہوتا۔ They may not have as many lives as a cat۔ وہ کہتے ہیں کتابوں کی اتنی زندگی نہیں ہوتی جتنے کی ایک بلی کی ہوتی ہے۔ اچھا، ایسا کیوں کہا گیا ہے as many lives as a cat؟ یہ ایک مت ہے۔ مانا یہ جاتا تھا کہ ایک بلی جو ہے وہ اس کی عمر 9 ٹائمز ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ کچھ مذاہب میں یہ مانا جاتا ہے کہ جنم ہوتے ہیں، پہلا جنم، دوسرا جنم، اور اس طرح آگے۔ تو یہ پہلے یہ دیو مالائی یا افسانوی بات ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کا یہ ذکر کر رہے ہیں یہاں پہ کہ کتابوں کی اتنی زندگیاں تو نہیں ہوتی جیسے کہ ایک بلی کی، بٹ دے ہیو certainly بلا شبہ، undoubtedly die hard، لیکن ان کو مارنا، ان کو تلف کرنا، ان کو ختم کرنا کتابوں کو بہت زیادہ مشکل ہے۔ and it is sometimes، اور یہ بعض اوقات difficult، مشکل ہو جاتا ہے to find a scaffold for them۔ یہاں پہ کتابوں کے لیے کہا گیا ہے، بعض اوقات کتابوں کو تلف کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کے لیے ایک اسکیفولڈ تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسکیفولڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے تختہ دار یا پھانسی کا تختہ۔ اب یہ کتابوں کو بیسکلی کتابیں ہوتی نان لیونگ ہیں، لیکن ایز اے لیونگ بینگز کے طور پر لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں، جیسے کہ اسکیفولڈ، پھر یہ اوپر ڈائے، یہ ورڈ استعمال کیا گیا ہے۔ دس ڈیفیکلٹی ونس، یہ مشکل ایک مرتبہ، براٹ می آلموسٹ، مجھے لے گئی تقریباً، ودن میں، دا شیڈو آف دا روپ۔ شیڈو آف دا روپ کا مطلب ہوتا ہے پھانسی کا پھندا۔ یہ مشکل مجھے ایک دفعہ پھانسی کے پھندے میں لے گئی۔ آئی واز لیونگ ان اے اسمال، میں رہ رہا تھا ایک چھوٹے سے، اینڈ ایز شیکسپیئر وڈ سے، اور جیسے کہ شیکسپیئر کہتا ہے، ہیون کسنگ فلیٹ۔ ہیون کسنگ ایک بہت ہی اونچائی پہ موجود فلیٹ، یا آسمان کو چھوتا ہوا ایک فلیٹ، اس پہ میں رہ رہا تھا۔ اینڈ ان چیلسی جگہ کا نام ہے، یہ بھی یونائٹڈ کنگڈم میں ہے۔ اینڈ بکس آف انفیریئر مائنر ورس، اور کتابیں کمتر یا گھٹیا قسم کی شاعری کی کتابیں، گریجولی ایکومولیٹڈ دیئر، آہستہ آہستہ میرے گھر میں جمع ہو گئیں۔ کہتے ہیں انٹل ایٹ لاسٹ، آخر کار یہاں تک ہوا کہ آئی واز فیس دا آلٹرنیٹیو آف ایدر، کہ مجھے سامنا کرنا پڑا کہ آلٹرنیٹ، یا تو متبادل میں کوئی ایک راستہ چنوں۔
آف ایدر ایوکٹنگ دا بکس، یا تو کتابوں سے چھٹکارا حاصل کروں، ایوکٹنگ چھٹکارا حاصل کرنا، اور ایلس لیونگ دیم ان سول، یا تو پھر میں ان کو چھوڑ دوں، سول اکیلا، تنہا، یعنی کہ یا تو میں کتابیں اپنے گھر سے نکال دوں یا پھر ان کتابوں کو اس گھر میں رہنے دوں۔ undisturbed tenancy and taking room elsewhere for myself، undisturbed آسودہ، بالکل بنا کسی پریشانی کے۔ ٹیننسی کا مطلب ہوتا ہے قبضہ، کہ ایک ایسا ان کا قبضہ تھا جو کہ بالکل آسودگی کے ساتھ، وہ بڑی خوشی کے ساتھ وہ یہاں پہ رہیں، اینڈ ٹیکنگ رومس، اور اپنے لیے کچھ علیحدہ کمرے لے لوں، فار مائی سیلف، اپنے لیے۔ وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی کتابیں جمع ہوگی کہ آخرکار میں نے یہ سوچا یا تو ان کتابوں کو گھر سے نکال دوں یا اپنے لیے کوئی رہنے کی جگہ دوسری ڈھونڈ لوں۔ اب وہ کتابوں کے لیے کہہ رہے ہیں undisturbed tenancy، بالکل ایسے ان کو چھوڑ دوں کہ یہ خوشی خوشی اب بس ادھر ہی رہیں۔ ٹیننٹ ویسے کہتے ہیں کرایہ دار، تو ٹیننسی قبضہ جن کا ہے، وہ کس کے قبضے کی بات کر رہے ہیں؟ کتابوں کے قبضے کی بات کر رہے ہیں۔ No one would have bought these books، اب صورتحال یہ تھی کہ کوئی ایسی کتابوں کو خریدتا بھی نہیں، کیونکہ وہ کتابیں بہت اعلیٰ کوالٹی کی تو تھی نہیں۔ I therefore، اس لیے میں نے had to، کرنا پڑا، کیا کرنا پڑا؟ throw them، پھینکنا پڑا انہیں، away، دور، اور wipe them off the map altogether، یا پھر میرے لیے ضروری تھا کہ یا تو میں ان کو کتابوں کو پھینک دوں، wipe them off the map، یہ ایڈیم ہے، اس کا مطلب جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ صفحہ ہستی سے مٹا دینا، میپ کہتے ہیں نقشے سے، بالکل نقشے سے ہی ان کو مٹا دوں، all together، مکمل طور پر۔ but how، لیکن کیسے؟ there were scores of them، بے شمار، بیسیوں کتابیں تھیں، بہت زیادہ تھیں، کوانٹٹی میں بہت زیادہ تھی۔ scores of them کا مطلب ہوتا ہے abundant، many، multitude، plentiful، تو بہت زیادہ تھیں کتابیں، تو لہٰذا ان کو پھینکنا، ان کو ختم کرنا، ان کو کہیں ٹھکانے لگانا بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ رہتے بھی اچھا انہوں نے یہ کیوں کہا ہے کہ یا تو میں اپنے لیے دوسرا روم تلاش کر لوں یا پھر ان کتابوں کو ادھر ہی رہنے دوں؟ ایسا انہوں نے اس لیے کہا ہے کہ وہ انہوں نے جیسے کہ پیچھے تذکرہ کیا تھا کہ وہ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے تھے، تو لہٰذا وہ اس فلیٹ میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ وہ ایسی چیزوں کو اپنے گھر میں جگہ دے سکیں۔ آگے وہ اپنی مزید پرابلمس کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا کیا پرابلمس تھی جس کی وجہ سے وہ ایزیلی بکس کو ڈسٹرائے نہیں کر سکتے تھے۔ کہتے ہیں جیسی اسکوائر بتاتے ہیں کہ آئی ہیڈ نو کچن رینج، میرے پاس چولہا بھی نہیں تھا اتنا بڑا، دیٹ اینڈ آئی کوڈ ناٹ ٹوسٹ دیم، ٹوسٹ کا مطلب ہوتا ہے جلانا، میں ان کتابوں کو جلا بھی نہیں سکتا تھا۔ آن دا گیس کوکر کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ بھی چولہے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن گیس کا چولہا میرے پاس وہ بھی نہیں تھا۔ اور کنزیوم دیم، یا ان کو کنزیوم کا مطلب ہوتا ہے ختم کر دینا، جلا دینا، دیم کتابوں کو، لیف بائی لیف، ورقہ ایک پیج کر کے جلا بھی نہیں سکتا تھا۔ ان مائی اسمال اسٹڈی فائر، اپنے چھوٹے سے اسٹڈی فائر یعنی کہ مطالعہ گاہ کی جگہ جہاں پہ فائر انگیٹھی یا کوئی آتش دان ہو، اس جگہ پہ بھی میں نہیں جلا سکتا تھا۔ فور اٹ از آلموسٹ ایز ہوپ لیس ٹو ٹرائی ٹو برن اے بک وداؤٹ اوپننگ اٹ، کیونکہ کافی زیادہ یہ ہوپ لیس تھا، مایوس کن تھا کہ کتاب کو جلانے کی کوشش کی جائے بنا اس کو کھولے۔ ایز ٹو ٹرائی ٹو برن اے پیس آف گرینائٹ، یہ بالکل ایسا ہی ہوگا کہ جیسے کہ کسی پتھر کو جلانے کی کوشش کی جائے۔ ایک پیج تو بہت جلدی سے جل جاتا ہے نا، لیکن آپ ایک موٹی کتاب یا کوئی کسی ایک ایون چھوٹی کتاب کو بھی جو کہ زیادہ پیجز کی نہ ہو، اور اس کو بند بالکل ایسی اگر آگ پہ رکھ دے تو وہ اتنی جلدی بند نہیں ہوتی، تو ایسا برن کرنا بھی کافی زیادہ مشکل تھا۔ سو ان دا اینڈ، تو آخر میں کیا ہوا؟ ان دا اینڈ، آخر کار، آئی ڈٹرمنڈ ٹو ڈو ٹو دیم واٹ سو مینی پیپل، تو آخر کار میں نے کیا کیا؟ میں نے ڈٹرمنڈ، ارادہ کرنا، عزم کرنا، میں نے ڈٹرمنٹ کر لیا، فیصلہ کر لیا، میں ڈٹرمنٹ ہو گیا، فیصلہ کر لیا،
ٹو ڈو ٹو دیم کہ میں ان کے ساتھ وہی کروں گا وٹ سو مینی پیپل جو کہ بہت زیادہ لوگ ڈو ٹو دا کٹنس کے ساتھ کرتے ہیں، بلی کے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیا کیا اس نے؟ ٹائی دیم اپ، کتابوں کو باندھا، اینڈ کنسائن دیم ٹو دا ریور کہ کتابوں کو باندھوں گا، اور کنسائن اس کے لیے انہوں نے کنسائن کا لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب ہوتا ہے سپرد کر دینا، حوالے کر دینا۔ یہ میں نے سوچا کہ جیسے بلی کے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ میں ان کو ایک دم اکٹھا باندھا اور سپرد کر دوں گا ان کو دریا کے، یعنی کہ دریا میں پھینکنے کا اس نے ارادہ کر لیا۔ آخر کار رائٹر نے، چونکہ وہ جلا نہیں سکتے تھے، کہیں پہ ان کے پاس کوکنگ رینج نہیں تھا، گیس کوکر نہیں تھا، ان کا فائر پلیس اتنا زیادہ بڑا نہیں تھا، فلیٹ بھی چھوٹا سا تھا، تو کتابوں کو اب چونکہ گھر سے نکالنا ہی تھا، تو آخر کار انہوں نے یہی سوچا کہ کتابوں کو باندھیں اور دریا میں پھینک دیں۔